آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرنر سنڈروم۔ ٹرنر سنڈروم کے لیے ایک دوسرا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے 45X سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ خواتین کو ہی متاثر کرتا ہے اور خواتین میں ہی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایکس کروموسومز میں سے ایک ایکس کروموسوم مسنگ ہو یا مکمل نہ ہو۔ یہ پرابلم جب ہو جاتی ہے تو اس پرابلم کی وجہ سے مختلف جو ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت سے متعلق مختلف ایشوز بھی جنم لے لیتی ہیں۔ وہ افراد جن کو ٹرنر سنڈروم ہوتا ہے تو وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کچھ فزیکل اور میڈیکل خصوصیات، اور ان خصوصیات کو، ان علامات کو پوری زندگی پھر مینج کرنا پڑتا ہے اور اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کازز کے متعلق جانتے ہیں کہ آخر یہ ٹرنر سنڈروم کیوں ہوتا ہے۔ تو دراصل میں یہ ٹرنر سنڈروم ایک کروموسومل ابنارمیلٹی ہے اور یہ کروموسومز میں ابنارمیلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص کر جو سیکس کروموسومز ہیں اس میں ابنارمیلٹی کی وجہ سے۔ نارمل طور پر خواتین میں 2 ایکس کروموسومز ہوتے ہیں، لیکن ٹرنر سنڈروم میں ان دو میں سے ایک کروموسوم اگر مسنگ ہو یا انکمپلیٹ ہو، مکمل نہ ہو، تو ٹرنر سنڈروم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرنر سنڈروم رینڈملی ہوتا ہے اور خاص کر اس وقت ہوتا ہے جب فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے ریپروڈکٹیو سیلز کی، یا جو ارلی فیٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس دوران بھی یہ ٹرنر سنڈروم ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جو ایگزیکٹ وجہ ہے کروموسومل ابنارمیلٹی کی تو اس کا کسی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ ابھی آتے ہیں فیچرز پر، ان خصوصیات پر جو کہ موجود ہوتے ہیں ان افراد میں جن کو ٹرنر سنڈروم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے شارٹ سٹیچر۔ جن لڑکیوں کو ٹرنر سنڈروم ہوتا ہے تو اپنے ساتھیوں کی نسبت، اپنے فرینڈز کی نسبت ان کا جو قد ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں جو ایڈلٹس ہوتی ہیں ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے تو وہ ایوریج سے نیچے ہوتی ہے۔ دوسرا جو فیچر ہے وہ کہلاتا ہے ویب نیک۔ جو افراد ٹرنر سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا جو نیک کا ریجن ہوتا ہے اس پر اضافی سکن آ جاتی ہے، ایکسٹرا سکن آ جاتی ہے اور اپیئرنس بالکل ویب نیک جیسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا فیچر ہے 3rd نمبر پر، براڈ چیسٹ ود وائڈلی سپیسڈ نیپلز۔ یہ بڑی خاص خصوصیت ہوتی ہے، خاص فیچر ہے جو کہ فزیکل فیچر ہے ٹرنر سنڈروم میں، اور اس میں جو مبتلا افراد ہوتے ہیں ان میں جو یہ والی فیچر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے، اس یونیک فیچر کی وجہ سے ان کا بڑا آسانی سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھا جو فیچر ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی۔ وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو ٹرنر سنڈروم کا شکار ہوتی ہیں تو ایسے لڑکیاں یا خواتین جو ہوتی ہیں وہ نیچرلی کنسیو نہیں کر پاتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ٹرنر سنڈروم کی وجہ سے اوویرین ابنارمیلٹیز کا ہونا۔ پانچواں جو فیچر ہے وہ ہے ہارٹ ڈیفیکٹس، کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹس کا ہونا۔ ٹرنر سنڈروم میں خاص کر جو لوگ شکار ہوتے ہیں اس کا، تو ان میں جو ایورٹک یا بائیکسپیڈ ایورٹک والو ہوتی ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے، اور ایسا دیکھا گیا ہے خاص کر ایسے افراد میں جو کہ ٹرنر سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں۔ چھٹا جو فیچر ہے وہ ہے کڈنی ابنارمیلٹیز۔ وہ لوگ جو ٹرنر سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اسٹرکچر ابنارمیلٹیز ہوتی ہیں کڈنیز میں، جس کی وجہ سے جو رسک ہے، خطرہ ہے، وہ بڑھ جاتا ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کا، اور کڈنی سے متعلق جو باقی اور ایشوز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک ٹیسٹس کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرنر سنڈروم کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو عام طور پر ٹرنر سنڈروم کی تشخیص کے لیے جینیٹک ٹیسٹنگ عام طور پر کی جاتی ہے، اور اس میں جو متاثرہ فرد ہے اس کا جو کروموسومز ہے اس کی انالیسز کی جاتی ہے۔ عام طور پر کیریوٹائپ انالیسز کی جاتی ہے، اور اس کیریوٹائپ انالیسز میں دیکھا جاتا ہے ابنارمیلٹی کو، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ابنارمیلٹی کو کروموسومز میں سٹرکچر میں یا نمبرز میں ابنارمیلٹی ہے یا نہیں ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ علاج کی طرف آتے ہیں کہ ٹرنر سنڈروم کے لیے علاج کیا کیا جاتا ہے۔ تو جو خاص فیچرز ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، علامات کو دیکھا جاتا ہے، جو میڈیکل ایشوز ہیں مریض کو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں، جس میں شامل ہیں ایجوکیشنل سپورٹ کا دینا، یا اگر لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں تو اس پر کام کرنا۔
کوئی بھی صحت سے وابستہ ایشو ہے، مسئلہ ہے، اس کو مینج کرنا اور جو میڈیکل مانیٹرنگ ہے وہ کرنا۔ اگر وقت پر پتہ لگایا جا سکے ٹرنر سنڈروم کا اور ایک بہترین میڈیکل کیئر دی جا سکے تو ایسے افراد جن کو ٹرنر سنڈروم ہوتا ہے تو یہ ایک صحت مندانہ زندگی جو ہے، صحت سے بری زندگی جو ہے وہ یہ گزار سکتے ہیں، اور ان کو جو مخصوص قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے تو اس کو یہ مینج کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔